بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عوامی ایکشن کمیٹی منور کے چیئرمین ہیں محمد فاروق صاحب۔ بہت شکریہ محمد فاروق صاحب، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں وائس چیئرمین غلام حسین بھائی۔ تو یہ آج ویلی منور کے جو سیلاب سے متاثرہ صورتحال ہے اس پر تفصیلی بات کریں گے، ایکشن کمیٹی کا جو کام ہے اور اس وقت تک وہاں پہ بحالی میں حکومت کا کیا کردار ہے اور وہاں تک لوگوں کی کیا صورتحال ہے اور جو رابطہ منقطع ہوا ہے اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس ساری تفصیلات ہمیں سے جاننا چاہیں گے۔ بہت شکریہ جی، آپ ذرا اپنے علاقے کی تفصیلات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈسٹرکٹ میڈیا کا اور جو بھی میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانکس، وہاں پہ جس نے بھی وادی منور کی آواز بنائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں خود وہاں گیا، آخری گاؤں تک گیا، میرا آخری گاؤں ہے وہاں پہ منور بیاڑی، وہاں تک میں گیا۔ جو علاقے کا پورا انفراسٹرکچر وہ تو تباہ ہے، جس میں پنچ ایکیز ہیں، پل ہیں، جس میں آئیڈل ہیں، اور مطلب ایک ایوری تھنگ، گاڑیاں شاڑیاں کوئی بھی سارا کچھ تباہ ہوا ہے، مارکیٹس وغیرہ تباہ ہوئی ہیں۔ اس کا تو ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس بھی ہے، اور ہمارا یہاں آنے کا اور بولنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں آج 15 دن ہو گئے تقریباً، تو کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے، نہ نظر آ رہا ہے۔ تو جو عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت بھی اپنے علاقے میں جو بیاڑی میں ان کا آئیڈل، انہوں نے بڑی محنت سے اور مشقت سے 2-3 دن لگا کے وہاں کی بجلی بحال کی ہے۔ اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے جو رابطہ پول چھوٹے ہیں جو ان کے بس میں تھے، ہمارے والنٹیئرز ہیں، ہمارے جو کمیٹی کے لوگ ہیں، کارکن ہیں، انہوں نے وہ رابطہ پول بھی بحال کیا۔ اس کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی نے منور سے بیاڑی سے بیلا تک کا خچروں کا جو 10 کلومیٹر کا جو خچروں کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ بنایا، وہاں تک لایا، خچروں کو بھی لایا، گدوں کو بھی لایا، لیکن ابھی پھر بارشیں شروع ہوئیں، وہ پھر چلا گیا۔ پوری عوام کا یہی مطالبہ ہے، میں نے سب کو ادھر سنا ہے، وزٹ کیا ہے، دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں روڈ چاہیے، اگر روڈ ہمارا بحال ہو جائے تو ہمیں کوئی کسی قسم کی ایڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جو لوگ ایڈ دینے وہاں جاتے بھی ہیں، ابھی وہ مانڈری میں کوئی سیٹ اپ بنایا، مجھے اس کا اتنا کلیئر نہیں ہے، وہ بیلا میں ہونا چاہیے تھا، وہ وائس چیئرمین صاحب آپ کو بتا دیں گے۔ تو وہاں کے لوگوں کا آگے تقریباً 2 ماہ کے بعد سردیاں شروع ہو جائیں گی، برفانی علاقہ ہے، برف پڑ جائے گی، تو وہاں کی جو آبادی ہے 25 سے 30 ہزار آبادی، ان کے بچے، ان کے مال مویشی، وہ لوگ خود وہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، وہ تو ڈسکنیکٹ ہیں، کٹے ہوئے ہیں۔ تو میری جو ہے ارباب اختیار سے جو لوکل گورنمنٹ ہے، جو صوبائی گورنمنٹ ہے، وفاقی گورنمنٹ ہے، این ڈی ایم ہے، اچھا پی ڈی ایم ہے، جو ان سب سے یہی گزارش ہے کہ وہاں اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور ہنگامی بنیادوں پہ وہاں کام شروع کیا جائے تاکہ وہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ وائس چیئرمین صاحب سے جاننا چاہیں گی جی، وہاں سے جو ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، کتنے عرصہ قبل یہ آیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے آپ کا ڈسٹرکٹ میڈیا کا شکریہ، اور بالخصوص آپ کا شکریہ کہ آپ جو ہے گائے بگائے ہمارے عوام کی، علاقے کی آواز بنتے ہو۔ یہ جی 2 سال پہلے ہماری کمیٹی کا ایک پلیٹ فارم ایک بنا ہے، اور اس میں وہاں کے جو بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں اپنی مدد آپ کے تحت وہ حل کرتے ہیں، اور الحمدللہ کافی ایکٹو ہے ہماری کمیٹی۔ پورے منور لیول کی کمیٹی، اور ہر گاؤں سے ہم نے آنے والے دنوں میں 1-2 بندے لے کر اس کو پورے منور لیول پہ پھیلانا ہے، اور سیاست سے پاک، تعصب سے پاک، بالکل ایک الگ ایک پلیٹ فارم ہے۔ اور اس پہ میری اپیل ہے سب سے، عوام سے، کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سامنے لائیں، اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے حل بھی ہوں گے۔ جو گزشتہ 75 سالوں سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ غلطی کس کی ہے؟ ہمیں ہمارے حقوق کوئی بھی اس وقت سوچ نہیں رہا ہے، ہمارے حقوق کے بارے میں ہم پسماندہ کیوں ہیں؟ آج تک ہمارے علاقے میں 15 دنوں سے جو ہے سیلاب کی وجہ سے جو حالات بنے ہیں، وہاں لوگوں کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں ہم مثلا اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کے گھروں میں جو کچھ بھی تھا ہم نے اس وقت تک تو نظام کو چلایا۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں کے جو جتنے بھی نوجوان ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کے اندر اس طرح کا جذبہ ہے، اور الحمدللہ ہم کسی بھیک کے انتظار میں نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ راستے کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ 10 کلومیٹر کا راستہ جو ہے ہم نے پیدل بنانے کی وہاں پہ وہ بنایا،
اور اس انتظار میں کہ یار ہمیں کوئی وہاں سے ہم بیلا سے جا کے ہم اپنا کوئی سامان لائیں گے. لوگوں کے گھروں میں آٹا نہیں ہے, شیخ اور تلوش کا ذخیرہ بالکل ختم ہو گیا ہے. 15 دن تک کسی بھی گھر میں اگر آٹا نہ ہو تو اس کے بچوں کی کیا حالت ہوگی. میرا سوال ہے اسپیشلی ضلعی انتظامیہ سے, خاص کر ڈی سی صاحب سے, کہ ڈی سی صاحب آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, آپ وہاں بیلا تک گئے بھی ہیں, وہاں آپ نے دیکھا کہ اس دور سے پیچھے 30-35 ہزار کی آبادی ہے. اگر ایک دن گھر میں راشن نہ ہو, ایک دن گھر میں بچوں کے لیے دودھ نہ ہو تو اس گھر کی کیا صورتحال بنے گی. آپ اپنے طرح ہمیں بھی سوچیں, ہمارے بچوں کو بھی اپنے بچے سمجھیں. وہاں لوگوں کا جو ہے جینا مال ہوا ہے, اور وہاں پر اوپر سے جا کے جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں وہ جو ہے سیاست چمکا رہے ہیں وہاں پہ. ان کا کام یہ ہے کہ وہاں فوٹو سیشن مانڈری تک جا کے اعلانات ان کے 75 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں, ان کے اعلانات کے اوپر عمل درآمد کتنا ہوا ہے. اس وقت موجودہ ٹائم پہ ضلعی انتظامیہ جو ہے اس کا بھی کوئی رول نہیں ہے. وہاں پہ نہ کوئی ضلعی انتظامیہ گئی ہے, نہ کوئی ادارہ گیا ہے. ہاں وہاں پہ جو ویلفیئر کے ادارے تھے, جو مخیر حضرات تھے, وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ لوگوں تک پہنچے بھی ہیں. کوئی عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے پہنچا ہے, کوئی کسی صحافی کے ذریعے پہنچا ہے, یا کوئی کسی بھی بندے کے ذریعے پہنچا ہے وہاں پہ, تو ان کا راستہ بھی روکا گیا ہے. گزشتہ 5 دنوں سے وہاں بیلے کا روڈ بھی بند کیا ہے. کس وجہ سے بند کیا ہے؟ یہ بہانہ بنا کے کہ وہ بیلے سے آگے مشینیں نہیں جا سکتی ہیں. گزشتہ سال بدلگران تک مشینیں گئی ہیں, 3 مشینیں وہاں پہ ایکسکیویٹر وہاں پہ گئی ہیں, اس سے بھی آگے گئی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روڈ کلیئر ہے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کس نے کیا. ہمارا سوال ہے ضلعی انتظامیہ سے, یہ کس کے حکم کے مطابق روڈ بند کیا, ان لوگوں کو کیوں ڈسٹرب کیا. ان لوگوں کا جو ہے راستہ بنانے کے بجائے الٹا بنایا راستہ آپ روک رہے ہو. اور پہلے جو ہے 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ پیدل آ کے اپنے جو ہے راشن کے لیے انہوں نے ایک راستہ بنایا. وہاں تک تو ایک کام انتظامیہ کا تھا, وہ خود انتظامیہ نہیں پہنچ سکی, اپنی مدد آپ کے تحت راستہ بنایا, اور آگے جو ہے 10-12 کلومیٹر کے راستے کو بند کر کے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس طرف یہ کون لوگ کروا رہا ہے. ہمارا سوال یہ ارباب اختیار سے کہ اس چیز کو آپ لوگ جو جس طرح سوچ رہے ہو اپنے ذہنوں میں, جس طرح سمجھ رہے ہو, یہ چیز اس طرح نہیں ہے. آنے والے دنوں میں انتہائی مسئلہ خراب ہونے والا ہے. لوگوں کے گھروں میں فاقے پڑے ہوئے ہیں, اور لوگ جو ہے اس وقت وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, ان کو نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے. فیل فور یہ جو بیلے کا راستہ بند کیا ہوا ہے اس کو کھولا جائے. مشینیں دنوں کے حساب سے 2-3 دن کے اندر اس کو جو ہے بیلا سے پیچھے مشینیں وہاں پہ پہنچائی جائیں, اور فیل فور روڈ کا کام شروع کیا جائے. چیئرمین صاحب نے بڑی تفصیلی بات کہی جی کہ اس روڈ کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا. وہاں بیلا روڈ پر کام 2 سال سے جاری ہے, بلکہ 3 سال ہونے کو ہے. وہی مشینری گزشتہ سال اگر وہ بیڑی تک جا سکتی ہے تو آج کے اسی روڈ پہ وہ مشین آگے کیوں نہیں جا سکتی. وہ یہ ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت, ایک پلاننگ کے تحت اس جگہ کو روکا گیا ہے, تاکہ وہ لوگ پیچھے کے پیچھے جو محصور ہے وہاں رہ جائیں, اور جو وہاں سے کوئی جانا چاہتا ہے وہ بھی مانڈری کسی اسکول میں اس امداد کو پہنچائے, اور ہم اپنی مرضی سے سیاسی بنیادوں پر اس کو تقسیم کریں. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, یہی آپ کہنا چاہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس روڈ کو بیلا روڈ جو کھولا تھا اس کو کھولنا رہنے دینا چاہیے. وہی مشینری آگے کا شہری اور بیڑی اور سارے راستے کو بحال کرنا. وہاں پہ اسکول کے بچے متاثر ہیں, مائیں بہنیں متاثر ہیں, وہاں پہ اسپتال کوئی نہیں ہے, وہاں پہ کئی قسم کے امراض کا شکار ہو چکے ہیں لوگ, خوراک کی قلت ہو چکی ہے, آمد و رفت رک چکی ہے, 25-30 ہزار کی آبادی ہے, اور یہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ بڑی زبو علی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ڈپٹی کمشنر مانسہرہ جو ہے وہ مانسہرہ کے بجائے بیلا منور تک وہ گئے ہیں, لیکن ایک دن کی جانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ اس کا اپنا گھر ہے, اس کے اپنے لوگ ہیں, وہی لوگ ٹیکس میں اتر رہے ہیں. تو خدارہ ان کی آواز کو صوبائی حکومت تک پہنچایا جائے, اور صوبائی حکومت کے اختیار میں جو کچھ ہے پہلے اس جگہ کو کریٹ کیا جائے جہاں پہ اس کو زیادہ یہ جو سیلاب پورے پاکستان میں آیا, لیکن اس ویلی میں اس ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی ہے وہ VC منور ہے. وہاں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے, اس کو افزودہ قرار دینے کا مطالبہ طول پکڑ رہا ہے. وہاں کے MPA MNA
جو ہیں وہ اس طرح کی آواز عوام کی بلند نہیں کر رہے. جو ان کا یہ گلا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ سب کہہ رہے ہیں، عوام کہہ رہی ہے، اور ان کی آواز میں آگے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تک یہ کان سنائی دے تو ان علاقوں کو آپ بچایا جا سکے. سیلاب سے جو نہیں مرا، آپ بھوک سے مر جائیں گے. خدا را بہت جلد اس پر ایکشن لیا جائے. وہاں پہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو ساتھ لا کر اس علاقے کا پورا ڈیٹا اور پورے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ تعصب سے پاک ہے اور سیاست سے بھی پاک ہے. تو اس طرح کے یہ وہاں پہ جو امدادی کام ہے اس کو فوری طور پر شروع کر کے علاقے کو باہر کیا جائے. اسی کے ساتھ جا چاہوں گا.